العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ آپ یہاں پر جمع ہیں. مجھے یاد ہے آج سے تقریباً 25 سال یا اس سے بھی زیادہ یا اس کے آس پاس مدت گزری ہوگی جب یہاں ایک اجلاس ہوا تھا ہمارے حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی صدارت میں. اور پھر یہ بھی مجھے یاد ہے کہ مسجد کا سنگ بنیاد رکھا گیا تھا حضرت قاری صدیق احمد صاحب باندھوی رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک سے. بیچ میں ایسے حالات آئے کہ ہزار کوشش کے باوجود ظاہری طور پر تو کام آگے نہیں بڑھ سکا، لیکن اللہ تعالیٰ جو اخلاص کے ساتھ کام ہوتا ہے اس کو ضائع نہیں کرتا. سلسلہ جاری رہا، محنت ہوتی رہی. اللہ کا فضل ہے کہ آج آپ یہاں جمع ہیں، دین کی نسبت پر جمع ہیں، مدرسے کی محبت میں آپ آئے ہیں، اللہ کے لیے آئے ہیں. اور اللہ کے لیے بیٹھنا اور جمع ہونا یہ بڑا مبارک ہے. حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتزاورین فیہ والمتجالسین فیہ والمتبادلین فیہ، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عن الرب تبارک و تعالی. اللہ فرماتا ہے میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے جو میرے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں، جو ایک دوسرے سے میرے لیے ملتے ہیں اور وہ آپس میں بیٹھتے ہیں میرے لیے اور ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میرے لیے. آپ غور کیجئے، آپ اللہ کی محبت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ والوں کی محبت، علماء دین کی محبت میں یہاں پر آئے. آپ یہاں اللہ کے لیے بیٹھے، آپ کا آنا اللہ کے لیے، آپ کا بیٹھنا اللہ کے لیے، اور ظاہر ہے کہ سننا بھی اللہ کے لیے، تاکہ دین کی باتیں جو ہمارے کانوں میں پڑیں ان سے ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو. میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ جلسے کوئی رسم کے طور پر نہیں ہوتے. مدرسوں کے سالانہ جلسے ہوں یا اس کے علاوہ اس طرح کے اصلاح معاشرہ سے متعلق جلسے ہوں، سیرت النبی کے عنوان سے جلسے ہوں، ان سب جلسوں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا ہو. ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں، اپنے حالات کو ٹٹول کر دیکھیں، اپنی خامیوں کو دیکھیں، ہم سے کیا غلطیاں ہو رہی ہیں، ہمارا سماج کس طرح بگڑ رہا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ڈالی. یہ سب سے بڑی بات ہے. آپ یہاں پر آئے ہیں، میں سب سے پہلے آپ سے کہتا ہوں کہ ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کرنا چاہیے. کہنے والا بھی سوچے، سننے والے بھی سوچیں، یہ طے کریں کہ ہم یہاں کچھ لینے کے لیے آئے، ہم یہاں اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے آئے، یہاں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے آئے. حقیقت میں تجدید ایمان کے جلسے ہیں. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین. آپ یاد دہانی کراتے رہیں کہ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے. ایمان والے، اللہ کی ذات پر یقین کرنے والے، جن کو آخرت کی فکر ہے، ان کو جب دین کی بات کہی جاتی ہے وہ سنتے ہیں
تو ان کو فائدہ ہوتا ہے، وہ اپنا جائزہ لیتے ہیں، اپنا محاسبہ کرتے ہیں۔ اور خاص طور سے یہ مدارس، یہاں کون سا علم پڑھایا جاتا ہے؟ یہاں آخرت کی کامیابی کا علم پڑھایا جاتا ہے۔ یہاں طلباء کی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہوں، وہ اپنے کسی سماج میں جائیں، کسی علاقے میں جائیں، ان کی حیثیت ایک چراغ کی ہو، ایک روشن چراغ کی جو خود پگھلتا ہے، جو اپنے آپ کو گویا کہ گھلاتا ہے لیکن سماج میں روشنی کا انتظام کرتا ہے۔ وہ اپنے فائدے کے لیے کچھ نہیں کرتا، وہ امت کا فائدہ چاہتا ہے، وہ لوگوں کو صحیح راستہ بتانا چاہتا ہے، اور امت کو اس وقت جیسی ضرورت ہے، جو حالات آج ہمارے سامنے ہیں، ایسے ہمارے علماء جو ایسا کردار رکھتے ہوں، ایسے بلند اخلاق رکھتے ہوں، ایسی للہیت رکھتے ہوں، اللہ کی رضا کا جذبہ رکھتے ہوں، کہ امت کی صحیح فکر رکھتے ہوں، آج یہ علماء حقیقت میں انہی مدارس سے تیار ہوتے ہیں۔ اس کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے اندر مقصد تازہ رہے، ہمارے پڑھنے والے، ہمارے پڑھانے والے، ہمارے کام کرنے والے، مدارس قائم کرنے والے، اس کی فکر کرنے والے، اس کا تعاون کرنے والے ہمیشہ اس بات کو مستحضر رکھیں کہ یہاں سے وہ افراد تیار کرنے ہیں جو افراد نمائندہ رسول ہوں، جو اپنے اخلاق میں، اپنے طرز زندگی میں، ایثار و قربانی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ۔ میرے بھائیوں، اس وقت جو حالات ہیں ساری دنیا میں اور اس ملک کے جو حالات ہیں، یہ ہمیں درس عبرت دیتے ہیں، اور ہمارے اندر اگر خدا نخواستہ ان حالات کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو، ہمارے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو اور اپنی زندگی کو ہم بدلنے کی فکر اپنے اندر پیدا نہ کریں، تو بھائیو یاد رکھو انتہائی افسوس کی بات ہے، اور یہ خطرہ ہمارے سروں پر منڈلا رہا ہے کہ آگے آنے والے جو حالات ہیں وہ حالات کچھ زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہمیں بڑی فکر کی ضرورت ہے۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک جملہ فرماتے تھے، میں اکثر وہ جملہ کہا کرتا ہوں، حضرت فرماتے تھے کہ یاد رکھو اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار ہے، اس ملک کو اسپین بنانے کا پورا نقشہ تیار ہے، میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، اگر ہمارے علماء تیار نہ ہوئے اور وہ اس کے لیے آگے نہ آئے تو کوئی طاقت اس ملک کو اسپین بنانے سے روک نہیں سکتی۔ آج کے جو ہمارے سامنے حالات ہیں، ارتداد کی جو شکلیں آج ہمارے سامنے ہیں، میں آپ سے کیا کہوں، مختلف علاقوں میں جانا پڑتا ہے، مختلف صوبوں اور شہروں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے میں نے وہ باتیں سنی کہ آج علاقے کے علاقے اور برادریاں کی برادریاں جو مسلمان کہلاتے ہیں آج وہ دین کے کگار پر ہیں اور نہ جانے کتنے مرتد ہو چکے، اور اس کے لیے ایسی پلاننگ کی جا رہی ہے کہ ہماری نوجوان لڑکیاں جو کالجوں میں جاتی ہیں، اسکولوں میں جاتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مربیوں کو، ان کے ماں باپ کو اس کا خیال نہیں ہوتا، وہ ان کو ہاسٹل میں ڈال دیتے ہیں، وہ کدھر جا رہی ہیں، آگے حالات کیا ہونے والے ہیں، یہ انتہائی تشویش کی بات ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ احساس پیدا نہ ہوا، ہم نے اپنے مدرسوں کو نہ سنبھالا، ہم نے ان کو آگے بڑھانے کی کوشش نہ کی، ہم نے اپنی دینی تعلیم کا انتظام نہ کیا، اور یہ ہمارے اسکول کے بچے، کالجوں کے بچے جو بڑی تعداد میں ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 99% مسلمان بچے ان اسکولوں میں جاتے ہیں، کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جا کر تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے ان کی دینی تعلیم کا انتظام نہ کیا، ان کا عقیدہ درست نہ کیا، ان کو قرآن مجید کی تعلیم نہ دی، ان کو اردو نہ پڑھائی، ان کا عقیدہ ٹھیک نہ کیا، اللہ وہ دن نہ لائے کہ یہ ہماری آنے والی جو نسل ہے آج اس قدر دین سے برگشتہ ہو رہی ہے، آج دین کا ایسا کنارے لگایا جا رہا ہے اور دین کی اہمیت کو دماغوں سے کھرچ کر نکالا جا رہا ہے کہ بڑا خطرہ ہے کہ تھوڑے سے فائدے کے لیے اور تھوڑے سے منصب کے لیے، تھوڑی سی عزت کے لیے آدمی دین کو گنوا دے، اور اس حدیث کا مصداق ہو کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ ایک وقت آئے گا قیامت کے قریب کہ رات کو آدمی مسلمان ہوگا اور صبح کو کافر ہو جائے گا، اور صبح کو مسلمان ہوگا اور رات کو کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے ٹکوں کی خاطر، دنیا کے معمولی سکوں کی خاطر وہ اپنا دین بیچے گا۔ آج یہ واقعات ہماری نگاہوں کے سامنے، میں اکثر یہ قصہ سناتا ہوں آگرے کا کہ ایک وہاں کام کرنے والے کچھ لوگ گئے، خود انہوں نے مجھے سنایا
کہ معلوم ہوا کہ قادیانیوں کا فتنہ ہے، لوگ دین سے گویا کہ دور ہو رہے ہیں۔ وہاں وہ لوگ گئے اور ان سے جا کر انہوں نے کہا آپ کس چکر میں پڑ گئے؟ وہ جھوٹا نبی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اللہ کے نبی کا گویا کہ باغی، دین کا باغی، شریعت کا باغی، ڈاکو، اس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کا نبی ہے؟ خدا نخواستہ آپ کے دماغ میں یہ بات آتی ہے تو آپ کا ایمان باقی نہیں رہا، یا آپ کدھر جا رہے ہیں؟ عجیب و غریب بات انہوں نے کہی کہ لوگ آئے تھے وہاں سے، انہوں نے ہمیں 10 روپے دیے، ہم قادیانی ہو گئے، آپ ہمیں 10 روپے دیجیے ہم دوبارہ مسلمان ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، سوچنے کی بات ہے کہ 10 روپے کی خاطر آدمی ایمان بیچ دے، اس کو ذرا بھی خیال نہ ہو کہ ہم کدھر جا رہے ہیں۔ یہ انتہائی خطرے کی بات ہے۔ آج مختلف اسباب ہیں، ان اسباب کی بنا پر آج ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بڑی ضرورت ہے۔ ان جلسوں کا اصل مقصد یہ ہے بنیادی طور پر کہ ہمارے اندر جذبہ پیدا ہو، ہمارے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ ہم اللہ کے نبی کے دین کے امین ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو شریعت عطا فرمائی، ہم اس شریعت کے امین ہیں، ہمیں امانت دار بنایا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آخری امت کے ذمے کیا کہ وہ اس امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو خیر امت فرمایا اور یہ ذمہ داری دی کہ جو کام نبیوں کا تھا اس کام اللہ نے اس امت کے علماء کے ذمے کیا، اس امت کے افراد کے ذمے کیا۔ اس دین کی حفاظت کرنا، اس کو باقی رکھنا، اس کو اپنے سینے سے لگانا اور اس کے بارے میں سوچنا کہ کہاں کہاں خامیاں ہیں، کہاں کہاں کمیاں ہیں، کہاں کہاں پانی مر رہا ہے، کن کن علاقوں کے حالات کیا ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ ایک علاقے میں مدرسہ ہے، ایک علاقے میں مسلمان ہیں، آس پاس کا علاقہ جہاں کہیں 2 گھر ہیں، کہیں 5 گھر ہیں، کہیں 10 گھر ہیں، لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں، کوئی ہمیں فکر نہیں، ہم اپنے کھانے میں لگے، اپنے کاروبار میں مست، اپنے کھیتی باڑی میں اور اپنے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، اور کہیں ہم ملازم ہیں تو ہمیں گویا کہ بھتہ مل رہا ہے، ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، اس کے بعد ہمیں کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ تو راتب ہے کہ ہمیں راتب مل جائے، اس کے بعد ہمیں خیال نہ ہو کہ ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے۔ ایک جانور کو راتب مل جاتا ہے، وہ بھی وفاداری دکھاتا ہے، کتا بھی تم ہلاتا ہے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جانور سے گئے گزرے ہو گئے، ہمیں ذرا بھی اس کا احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر کیا ذمہ داری عائد کی تھی۔ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہمیں دین کی عطا کی تھی، لیکن آج یہ نعمت خطرے میں ہے، آج ہمارے آنے والی نسل خطرے میں ہے، آج علاقے کگار پر کھڑے ہیں، ارتداد کی کگار پر کھڑے ہیں۔ ہمارے حضرت مولانا علی میاں فرماتے تھے کہ آج فکری ارتداد کا دور ہے۔ میں آپ سے کیا کہوں، آج واقعہ یہ ہے کہ عقیدے کے ارتداد کا دور ہے۔ آج لوگ بالکل دین سے دور ہو رہے ہیں، وہ گویا کہ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر رہے ہیں، شریعت کا انکار کر رہے ہیں، اور اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، ایسے ذرائع اختیار کیے جا رہے ہیں کہ دیہاتوں میں، جھوپڑیوں میں آج یہ جو موبائل ہے اور جو میڈیا ہے، اس کے ذریعے سے ایسی ایسی باتیں داخل ہو رہی ہیں کہ ہمارے اخلاق بھی کرپٹ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارا عقیدہ بھی خطرے میں پڑ رہا ہے۔ ان حالات میں بڑی ہماری ذمہ داری ہے، ہم اور آپ یہاں پر اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس ذمہ داری کے احساس کے ساتھ جائیں، ہم یہ طے کر کے جائیں کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دیا، جو دین عطا کیا، جو شریعت عطا کی، یہ ایک امانت ہے، اور جو آدمی جو ایمان والا صبر و تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، برداشت کی طاقت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، وہ قوت صبر، قوت برداشت اپنے اندر پیدا کرتا ہے، تو اللہ کا وعدہ ہے احتیاط کی زندگی گزاری جائے گی اور برداشت سے کام لیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے کاموں کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو بہتر طریقے سے کام کرنے والے، احسان کے ساتھ احسان کی صفت سے جو متصف ہیں، اچھی زندگی گزارنے والے، اور صبر تقوی کی یہ صفت ایسی ہے، اس صفت کو جو اختیار کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ضائع نہیں کرتا۔ جب ایمان والوں کے اندر صبر پیدا ہوگا، ان کو آزمایا جائے گا، ان کے سامنے پریشانیاں آئیں گی، لیکن اگر انہوں نے برداشت سے کام لیا، ایمان پر ثابت قدم رہے، تقوی کی زندگی نہیں چھوڑی، اور تقوی کی زندگی کا مطلب کیا ہے کہ نمازوں کا اہتمام کر لینا، اور جا کر مسجد میں نماز تنہا پڑھ لینا، یا داڑھی ٹوپی کا اہتمام کر لینا، کرتا پائجامہ پہن لینا۔ میرے بھائیو، تنہا یہ صبر تنہا یہ تقوی نہیں ہے، تقوی کی بڑی علامتیں ہیں یہ
لیکن تقویٰ تو یہ ہے کہ آدمی پوری زندگی شریعت کے مطابق گزارے، اس کے عقائد، اس کی عبادتیں، اس کے معاملات، اس کی معاشرت، اس کے اخلاق، اس کے آپس کے روابط، آپس کے تعلقات، یہ سب جب دین کے مطابق ہوں گے تو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کی اللہ تبارک و تعالی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، جو صبر تقوی کی زندگی اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، اللہ کا لحاظ پیدا کرتا ہے، اخلاق بھی اس کی تقوی کے مطابق ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ایک بات یہاں سے بتاتا ہوں، ایمان والوں نے جب یہ زندگی اختیار کی صبر و تقوی کی، جب پورا ایمان ان کی زندگی میں آیا اور ایمان کے سانچے میں اپنے آپ کو انہوں نے ڈھالا، اور ایمان کا سانچہ کیا ہے؟ کہ وہ سانچہ ہے جو اللہ کے رسول سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا، جو نمونہ آپ نے دیا، جو اسوہ مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، یہ وہ سانچہ ہے دین کا، اور یہ وہ بنیادی ہمارے لیے نظام زندگی ہے جو ہماری کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ ہم جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اختیار کریں گے، اپنی پوری زندگی اس کے مطابق بنائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس امت کو محبوبیت عطا کرے گا، ایسی محبوبیت عطا کرے گا کہ تمام انسانوں میں ہوگی، جانوروں میں ہوگی، ہر مخلوق میں ہوگی، اور اللہ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر تم کو مجھ سے محبت، اگر اللہ فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میری پیروی کرو، میرا طریقہ اختیار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا چہیتا بنا لے گا، اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے جو نبی کے راستے پر چلے گا اللہ تعالیٰ اس کو محبوب بنا لے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے جب اللہ محبت فرماتے ہیں تو آسمانوں پر اعلان ہوتا ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اے زمین والو، اے آسمان والو تم اس بندے سے محبت کرو، پھر آسمان والے زمین پر اعلان کرتے ہیں، یہاں تک کہ بلوں کی چیونٹیاں اور سمندروں کی دریا کی مچھلیاں اس اللہ کے بندے کے لیے دعا کرتی ہیں، اس سے محبت کرتی ہیں۔ میرے بھائیو یہ ہمارے لیے راستہ ہے، اگر ہم محبوبیت دنیا میں چاہتے ہیں، ساری دنیا کی قومیں ہم سے محبت کریں، انسانیت میں ہماری محبت پیدا ہو، اس کا راستہ ہمیں دیا گیا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ اختیار کریں۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بانٹ رکھا ہے خانوں میں، ہم نہیں جانتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، آپ کی جو سنت ہے تو ہماری پوری زندگی کے لیے ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نمازوں کی سنتیں اختیار کر لیں۔ ماشاءاللہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، یہ روزے فرض ہیں، اللہ نے روزے اسی لیے فرض کیے کہ تقوی کا مزاج بنے، احتیاط کا مزاج بنے۔ یہ رمضان مبارک کی بھی سنتیں ہیں، روزے کی سنتیں ہیں، طہارت کی سنتیں ہیں، یہ ساری سنتیں عین مطلوب ہیں، عین مطلوب ہیں، عین مبارک ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تنہا کافی نہیں ہے۔ جب تک کہ اپنی سماجی زندگی میں ہم اللہ کے نبی کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، ہمارا اخلاق جب تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے مطابق نہیں ہوگا، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے گھر کی زندگی، ہمارے ماں باپ کے ساتھ سلوک، ہماری بیوی بچوں کے ساتھ برتاؤ، پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا، یاد رکھیے اس وقت تک ہم اس دنیا میں محبوبیت کے مقام پر فائز نہیں ہو سکتے۔ ہو سکتا ہے افراد مل جائیں سنتوں پر چلنے والے، اہتمام کرنے والے، ان کے دل اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت دلوں میں پیدا کر دیتے ہیں۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اللہ فرماتا ہے جو ایمان والے بندے ہیں، اللہ کے نیکیاں کرنے والے بندے، اللہ ان کی محبت دل کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ تمام لوگ محبت کرتے ہیں، اللہ والوں کا حال کیا ہوتا ہے، لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے، یہ امت جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو محبوب رب العالمین کی امت ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محبوبہ بنایا، آج امت محبوبہ بن گئی۔ کیوں بن گئی؟ اس لیے کہ نبی کا طریقہ چھوڑا، اپنے نبی کا راستہ چھوڑا، اپنے نبی کی سنت چھوڑی۔ کاروبار میں وہ آزاد ہے، شادی بیاہ میں وہ آزاد ہے، آفسوں میں وہ آزاد ہے، سڑکوں پر وہ آزاد ہے، سفروں میں وہ آزاد ہے، اپنے گھروں میں وہ آزاد ہے۔ مسجدوں میں چلے گئے، نماز پڑھ لی، مدرسوں میں آ گئے، مدرسوں کی چہار دیواری کے اندر وہ مسلمان نظر آ رہے، لیکن جب سڑک پر گئے تو ان کو یاد نہیں کہ مسلمان ہیں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس وقت کا بڑا مسئلہ یہ ہے، ہمیں اس پر توجہ دینا
دینے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنی پوری زندگی شریعت کے مطابق بنانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں مبارک راستہ اپنی پوری زندگی کے لیے اختیار کرنا ہے. آپ فرماتے ہیں اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃ، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. لیکن کتنے مسلمان اس کو ماننے والے ہم آسانی کے ساتھ شادیوں میں لاکھوں لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں، 10-10 لاکھ اور 20-20 لاکھ. اور اب تو مجھے معلوم ہوا، حیدرآباد گیا، پتہ چلا ایک شادی ہوئی، اس میں 10 کروڑ روپے خرچ کیے گئے. میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ مسلمانوں کا حال یہ ہو رہا ہے، محلوں میں رہتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ کوٹھیوں میں رہتے ہیں، ان کے پڑوس میں بچیوں کی شادیاں نہیں ہوتی، 10-10 بچیاں بیٹھی ہیں جو بیچاری پریشان، ان کے ماں باپ پریشان، ان کو کوئی 10,000 روپے دینے کو تیار نہیں، اور لاکھوں لاکھ روپے اپنی شادیوں میں خرچ کیا جا رہا ہے. ایسے لوگ ہلاک نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کی رحمت کب آئے گی؟ جب اللہ کے نبی کا راستہ اختیار کیا جائے. تمام انسانیت میں محبوبیت کا راستہ صرف یہی ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی شریعت کے سانچے میں ڈال لیں. ہماری شادی بیاہ سنت کے مطابق ہونی چاہیے. وراثت کا نظام شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں قرآن مجید کے اندر جس طرح وضاحت کے ساتھ، جس طرح طاقت کے ساتھ ایک جگہ پر وراثت کی تفصیل بیان کی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں نہ روزے کی ہے، نہ نماز کی ہے، نہ حج و زکوٰۃ کی وہ تفصیل ہے. ایک جگہ پر وراثت کا نظام بتایا گیا. اس کے بعد بھی ہمیں خیال نہ ہو باپ کا انتقال ہوا، ماں کا انتقال ہوا، اللہ سب کو عمر طویل عطا کرے. اب اس کی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ جب آیا، اب جو طاقتور بیٹا ہے یا بڑا بیٹا ہے وہ سوچتا ہے کہ سب ہم کو مل جائے، بڑی دکان ہم کو مل جائے، بڑا مکان ہم کو مل جائے. اور پھر بیٹوں نے تقسیم کر لیا، بندر بانٹ کر لیا، بہنوں کو حق نہیں دیا. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ جو حق دے چکا، بیٹے کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے. اگر بیوی کا انتقال ہوا شوہر کا اتنا ہے، اگر شوہر کا انتقال ہوا تو اس کے بیوی کا اتنا ہے، اور ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ماں باپ کا اتنا ہے. اللہ دے چکا. اب اگر کوئی ادا نہیں کرتا تو یاد رکھو وہ ڈاکو ہے، وہ چور ہے، وہ گویا کہ حرام کھاتا ہے، وہ حق مارتا ہے، اپنی بہن کا حق مارتا ہے، اپنی ماں کا حق مارتا ہے، اور اپنے باپ کا حق مارتا ہے. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے. ہمیں اپنی وراثت کا نظام درست کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ساری باتیں شریعت نے بتا دی، اس کے بعد ہمیں خیال نہ رہے ہم اپنی وراثت کا نظام درست نہ کر سکیں، اپنی شادی بیاہ کا نظام درست نہ کر سکیں. ہماری طلاق کا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ، ہمیں مسئلہ ہی معلوم نہ ہو. لوگ سمجھتے ہیں 3 طلاق دیں گے تو طلاق پڑے گی. ہمیں کیا بتایا گیا؟ وہ طریقہ سنت کا طلاق کا کیا ہے؟ آدمی 1 طلاق دے سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت دے جب مسئلہ آخری حد تک پہنچ جائے. پہلے مرحلے میں میاں بیوی بیٹھ کر کوشش کریں، اگر بات بن جائے، صلح ہو جائے تو بہت بہتر. اگر نہ ہو سکے تو ایک اس طرف سے آ جائے کوئی ذمہ دار، ایک اس خاندان سے آ جائے، وہ دونوں طے کرا دیں، مسئلہ حل ہو سکے بہت بہتر ہے. اگر حل نہ ہو سکے اور اب زندگی عذاب بن جائے اور طلاق آخری مرحلہ ضروری قرار پائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ طہارت کے زمانے میں، پاکی کے زمانے میں، جب شوہر بیوی کے قریب نہ گیا ہو، 1 طلاق دے دے، عدت گزر جائے گی، طلاق پڑ جائے گی، آگے کسی طلاق کی ضرورت نہیں، مسئلہ حل ہے. اگر آگے ندامت ہو گئی اور ضرورت پڑ گئی کہ دوبارہ اس بیوی کو لے آیا جائے گھر میں، راستہ کھلا ہوا ہے. اگر ابھی عدت نہیں گزری اور ندامت شروع ہو گئی، آپ بغیر نکاح کے لا سکتے ہو. اور اگر طلاق بائن پڑ گئی، عدت گزر گئی، نیا نکاح کر لو، بیوی کو گھر لے آؤ، کوئی مسئلہ نہیں. مسئلہ ہم نے پیدا کیا اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج لوگوں کو موقع مل رہا ہے، عدالتوں کو موقع مل رہا ہے، حکومتوں کو موقع مل رہا ہے. ایک بات میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں، اللہ کا نظام یہ ہے کہ جو دائرہ کار آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا دین پر عمل کرنے کا، جو آپ کے لیے دائرہ اختیار ہے، آپ اس پر عمل کر سکتے ہو. اگر آپ نے اس سے فائدہ نہ اٹھایا اور عمل نہ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دائرہ تنگ کرتا چلا جاتا ہے. آج اللہ کا فضل ہے، ہم نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ہم اذانیں دے سکتے ہیں، ہم مدرسے بنا سکتے ہیں، ہم شادی بیاہ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، ہم وراثت کا نظام شرعی چلا سکتے ہیں. لیکن اس کے باوجود خدا نخواستہ اگر ہم نے توجہ نہ کی، ہم نے دین پر عمل نہ کیا، اللہ وہ دن نہ لائے کہ نمازوں پر پابندی لگ جائے، اذانوں پر پابندی لگ جائے، مسجدوں پر پابندی لگ جائے. ہم اپنی آسانی سے شادیاں کرتے ہیں، کل شادیوں پر پابندی لگ جائے. وراثت کا نظام ہم کو لازم کر دیا جائے، مجبور کر دیا جائے کہ جو قانون ہے، حکومت کا قانون ہے، ہم اپنی وراثت اس کے مطابق ہی تقسیم کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں، اگر
اگر اس فائدے اس اختیار کا فائدہ ہم نے خدا نخواستہ نہ اٹھایا، یہ بڑے ڈر کی بات۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں آج موقع ہے، آج اس جلسے میں آپ طے کر کے جائیے، ہمیں دین پر عمل کرنا ہے، پوری طرح شریعت پر عمل کرنا ہے، اپنے عقائد اسی عقیدے کے مطابق بنانے ہیں تو عقیدہ ہمارے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ آپ نے واضح فرما دیا سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہی متصرف ہے، وہی قدرت رکھنے والا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، روزی اسی کے ہاتھ میں ہے، اولاد دینا اسی کے ہاتھ میں ہے، الا لہ الخلق والامر اعلان کیا گیا، اسی کا کام ہے پیدا کرنا اور اسی کا کام ہے دنیا کا نظام چلانا، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں کہ دنیا شاہجہاں کا تاج محل نہیں ہے کہ وہ بنا کر چلا گیا بیچارہ، لوگ جاتے ہیں تو فاتحہ پڑھنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی، جو چاہے جو کرے، اس کو کوئی توڑ دے، اس کے ساتھ کوئی کچھ بھی کرے، وہ بیچارہ قبر میں پڑا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ دنیا تو اللہ کی ہے، وہ سب اللہ کے قدرت میں ہے، اس کے اختیار میں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ ایک ذرہ بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا، پتا ہل نہیں سکتا، اڑ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو، ہمارے عقیدے میں سنت کے مطابق ہوں، ہماری عبادتیں سنت کے مطابق ہوں، روزے کا اہتمام کیا جائے۔ آج آخری درجے کی محرومی کی بات کی ہے، اس کا پہلے تصور نہیں تھا کہ آج مسلمان علاقوں میں عورتیں جا کر بازاروں میں دن کے وقت کھائیں، مسلمان مرد ہوٹلوں میں بیٹھ کر چائے پئیں، شرم کی آخری درجے کی شرم کی بات ہے، ہمارے لیے بے حمیتی کی بات ہے۔ ہم طے کریں ہمیں روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور بیچارے جو بوڑھے ہیں بہت زیادہ کمزور ہیں ان کے لیے اجازت ہے، وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، کہ جو بہت بوڑھے ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، آخری درجے کی مشقت ان کو ہوتی ہے، ان کے لیے یہ ہے کہ فدیہ دے دیں، لیکن جو روزہ رکھ سکتے ہیں ان پر روزہ لازم ہے، تو عبادات کا بھی اہتمام ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاملات بھی شریعت کے مطابق ہوں، ہماری معاشرت بھی اسلامی ہونی چاہیے، نظر آئے یہ ایمان والا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، یہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، یہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ کسی کی طرف غلط نگاہ نہیں اٹھاتا، یہ ایمان والوں کی صفات ہیں، یہ ہمارا طرز زندگی ہونا چاہیے۔ یہ طرز زندگی وہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اے ایمان والو اگر تم اللہ کا ڈر پیدا کر لو، اس کا لحاظ پیدا کر لو، اللہ تمہیں ایک شان امتیازی عطا کرے گا۔ وہ شان امتیازی کیا ہے؟ وہ ہمارے اخلاق کے جوہر ہیں، وہ ہماری وہ اخلاقی زندگی ہے، ہمارے معاملات کی صفائی ہے، اور ہماری نگاہ کی پاکیزگی ہے، اور ہماری وہ زندگی ایسی نکھری ہوئی اور صاف ستھری زندگی ہے کہ دیکھنے والا جب اس کو دیکھتا ہے تو انگلیاں اٹھتی ہیں کہ یہ مسلمان جا رہا ہے، یہ مسلمان جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا مسلمانوں نے کیا اخلاقی نمونہ پیش کیا، بہت پرانی بات ہے، تیسری صدی ہجری کی، کہ ایک مرتبہ ایک بازار تھا، وہاں پر ایک یہودی کی دکان تھی، ایک یہودی کوئی باہر سے آیا، مسلمان کی دکان پر وہ سودا خریدنے کے لیے کھڑا ہوا، تو اس نے کہا کہ دیکھو سامنے یہودی کی دکان ہے، وہاں جا کر تم سودا خرید لو۔ اس نے کہا کیا میں یہودی ہوں اس لیے آپ دینا نہیں چاہتے؟ اس نے کہا نہیں یہ بات نہیں ہے، آپ وہاں سے لے لو تو زیادہ اچھا ہے، لیکن اس کو اندازہ ہوا کہ غلط فہمی میں پڑ گیا، تو اس نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ بیچارہ صبح سے بیٹھا ہے، اس کے یہاں بکری نہیں ہو رہی ہے، آپ وہاں جا کے خرید لو گے تو بیچارہ خالی ہاتھ نہیں جائے گا، بلکہ اس کو کچھ مل جائے گا، اس کا کام چل جائے گا۔ اس کو تعجب ہوا، وہ وہاں دکان پر گیا، سودا وہاں خریدا اس نے یہودی کے یہاں، اور پھر دوبارہ آ کر اس مسلمان کے پاس کھڑا ہو گیا، تو اس نے کہا کیا بات ہے، کیا تمہیں سودا نہیں ملا؟ اس نے کہا نہیں سودا تو ہمیں وہاں مل گیا، لیکن آپ کے پاس میں ایمان کی دولت لینے کے لیے آیا ہوں۔ جو اسلام ایسی اخلاقی باریکیاں سکھاتا ہو، وہ مذہب حق نہیں ہوگا تو کون سا مذہب حق ہوگا؟ میرے بھائی ہم نے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دیوار بن کے کھڑے ہیں، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہمارے اخلاق بالکل اسلام کی تصویر نظر نہیں آتے۔ آج سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے ہم یہاں سے یہ طے کر کے جائیں کہ ہمیں پوری زندگی اسلامی بنانی، ہمیں پوری زندگی اسلامی بنانی۔ ہمارا پڑوسی دکان بنا رہا ہے، ریت کا ڈھیر لگائے، ذرا سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے ہم ناک بھون چڑھاتے ہیں، ہمیں خوش ہونا چاہیے، ہمیں جا کر کہنا چاہیے اس سے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ یہاں دکان بنا رہے ہیں، ہم جو بھی آپ کی سیوا کر سکتے ہیں، خدمت کر سکتے ہیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ یہ اسلامی اخلاق ہیں، اس کا تقاضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ کس کے بارے میں فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس کے جھگڑے بکھیڑے سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو تو مسلمان نہیں ہو
سکتا۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ صحیح مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور اس کی زبان سے تمام لوگ محفوظ ہوں، کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ ہمیں سبق دیا گیا، ہم سب کے فائدہ پہنچانے والے، سب کو راحت پہنچانے والے۔ حدیث میں آتا ہے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، اور جو وہ ہیں بیمار ہیں ان کی عیادت کرو، اور جو ناحق قید و بند میں ہیں ان کو آزاد کرانے اور رہا کرانے کے اسباب اختیار کرو۔ یہ حکم ہم کو دیا گیا، کبھی ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا کہ ہم وہاں جاتے ہاسپٹل میں کوئی بھی ہو، کسی مذہب کا ماننے والا ہو، ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو یا اور کوئی کسی مذہب کا ہو، وہ انسانی بھائی ہے، ہم جا کر مزاج پرسی کرتے، ہم اگر وہ کمزور ہے تو مدد کرتے، ہم اگر ضرورت مند ہے تو اس کا ساتھ دیتے۔ اور اگر اسی طرح ہمارے پڑوس میں کوئی بیچارہ بھوکا ہے، ہم آرام سے 2 4 قسم کے سالن کھا رہے ہیں، اس کے پاس کھانے کو نہیں، ہم اس کے گھر کھانا پہنچاتے بغیر فرق کے، ہم ہرگز نہ دیکھتے کہ کون ہے۔ ہمیں سبق دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی بیمار ہوا، اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کے بارے میں آتا ہے کہ کھانا تیار ہوا، وہ پوچھتے تھے دیکھو وہ یہودی جو ہمارے پڑوس میں رہتا ہے اس کے یہاں سالن بھیجا گیا کہ نہیں بھیجا گیا؟ جب تک وہاں بھیجا نہیں جائے گا ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ یہ اسلامی اخلاق تھے، ہم نے ان کو فراموش کر دیا۔ میرے بھائی اور دوستو، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ اخلاق اپنے اندر پیدا کریں، اپنی زندگی پوری صحیح معنوں میں اسلامی زندگی بنائیں۔ ہمارے نوجوانوں کا حال کیا ہو رہا ہے؟ کوئی نشے کی طرف جا رہا ہے، جوئے میں لوگ ملوث ہو رہے ہیں، اپنے وقت کو برباد کر رہے ہیں۔ یہ موبائل نے تو تباہ کر دیا، تو حاشیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ تو نوجوان تھے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا تھا کہ ان کی جوانی اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے لیے استعمال ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ذرا بھی اس کا خیال نہیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں اور ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں یہ طے کر کے جائیے، اپنے گھروں کا ہم جائزہ لیں گے، سب سے بڑھ کر اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، اپنے گھروں کو دیکھیں گے ہمارے اندر کہاں کہاں سے پانی مر رہا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی سے جھگڑا ہے، کسی سے لڑائی ہے، ہم طے کر کے جائیں گے کہ ہم وہ جھگڑا چکائیں گے۔ اگر ہم نے وراثت میں جو حق تھا وہ حق ادا نہیں کیا تو ہم انشاءاللہ وہ حق ادا کریں گے۔ اگر ہماری زبان سے کسی کو اذیت پہنچی ہم معافی تلافی کرا لیں گے۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے کہ لڑائی ہو جائے اور 3 دن چھوٹ چھٹاؤ رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اسی حالت میں اگر آدمی دنیا سے چلا گیا تو سیدھا جہنم رسید ہوگا۔ اللہ ہمیں وہ دن نہ لائے۔ ان مدرسوں میں پڑھایا کیا جاتا ہے، آخرت کی کامیابی کی تعلیم دی جاتی ہے، ہمیں یہاں سے یہی سبق لینا ہے۔ ہم کہاں سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ ایک راستہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ۔ علم سے آپ اشتغال پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے۔ کوئی بچہ تعلیم سے محروم نہ رہے۔ سب سے پہلی جو وحی ہے اس میں اقرا کہا گیا، پڑھیے پروردگار کے نام سے۔ یہ وہ امت ہے، یہ آخری امت ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے جوڑا۔ علم کے ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاری فرمائے، علم کے سوتے آپ میں جاری کیے، اور دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان مند ہے کہ جو کچھ بھی دنیا میں اس وقت علم کے سوتے رواں ہیں وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جاری کیے ہوئے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ امت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے آج وہ علم سے محروم ہوتی جا رہی ہے، علم سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ آپ طے کر کے جائیے، کوئی بچہ علم سے محروم نہیں رہے گا۔ گھر کا کوئی بھی بچہ ہو وہ دینی تعلیم سے محروم نہیں رہے گا۔ اس کے ساتھ یہ طے کر کے جائیے، اپنے جھگڑوں سے ہم توبہ کرتے ہیں، ہم چھوٹ چھٹاؤ اگر ہے تو وہاں جا کر صلح صفائی کریں گے، اور اسی طرح گندگی سے دور رہیں گے۔ مسلمانوں کے بارے میں الزام ہے وہ جہاں رہتے ہیں وہاں گندگی ہوتی ہے، یہ الزام ہمیں دور کرنا ہے۔ ہمیں تو سکھایا گیا النظافۃ من الایمان، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بعد بھی ہمارے گھر گندے رہیں، ہماری سڑکیں گندی رہیں، گھر کا کوڑا صاف کر کے ہم سڑکوں پر پھینک دیں۔ میرے بھائیو یہ اسلامی تعلیم کے عین خلاف۔ حدیث میں آتا ہے اماطۃ الاذی عن طریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے۔ اب کوئی راستے میں کوڑا ڈال دے، تکلیف دہ چیز ڈال دے، میرے بھائیو غیر اسلامی طریقہ ہے۔ ہمیں یہاں سے یہ سبق لینا چاہیے۔ ان مدرسوں کا یہ اصل فائدہ ہے کہ یہاں سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیم لے کر جائیں، اپنی زندگی میں اس کو داخل کریں، اپنا اس کے مطابق جائزہ لے کر اپنی اصلاح کریں۔ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند وہ ہے جو اپنا جائزہ لیتا ہے اور مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کے لیے
لیے تیاری کرتا ہے، اور پلے درجے کا نادان وہ ہے جو اپنے آپ کو خواہشات پر ڈال دیتا ہے اور اللہ پہ تمنائیں باندھتا ہے جس سے نہ کچھ ہوا ہے نہ ہوگا۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ، نہ تمہاری تمناؤں سے کچھ ہوگا اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں سے کچھ ہوا ہے، جو جیسا کرے گا اس کے مطابق اس کو بدلہ مل کر رہے گا۔ بس یہ سبق ہے یہاں سے، اگر ہم نے یہ پیغام لیا، ہم یہ طے کر کے یہاں سے گئے، ہمارے علماء، ہمارے طلباء، ہمارے خواص، ہمارے عوام سب یہ طے کر لیں، کہنے والا سب سے بڑھ کر مستحق ہے وہ بھی طے کرے کہ ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے، ہمیں اپنے خامیوں کا جائزہ لینا ہے اور جائزہ لے کر ہمیں اپنے کو صحیح رخ دینا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں نمائندہ بننا ہے، اور یہی وہ نمائندگی ہے جو مسلمانوں کو وہ مقام دلا سکتی ہے جو مقام پہلے بھی اسی نمائندگی نے مسلمانوں کو دلایا تھا۔ لوگ ان میں فریفتہ ہوئے تھے، آج ہم نے اسلام کو چھوڑا، اللہ کے دین کو چھوڑا، اللہ کے نبی کی شریعت اور آپ کی سنت کو چھوڑا اور اپنی زندگی کو خانوں میں بانٹ لیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج دنیا میں رسوا ہیں۔ ہماری عزت کا، ہماری سربلندی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا، آپ کا برتا ہوا، آپ کا بتایا ہوا۔ ہم جتنا اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائیں گے، اس سانچے میں ڈھالیں گے، اتنا ہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیاب فرمائے گا۔ میں آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں، آپ بڑی تعداد میں آئے اور ہمارے مولانا اسد اللہ صاحب جنہوں نے اس کا انتظام کیا، میں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے بڑی محنت کی اور ان کے معاونین جنہوں نے یہ سلسلہ جاری رکھا اور یہاں رہ کر بڑی قربانیوں کے ساتھ مدرسے کو آگے بڑھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول کرے اور اس کے بہتر سے بہتر اللہ نتائج پیدا فرمائے، اور اس مدرسے کی اللہ تعالیٰ ہمیشہ حفاظت کرے اور اس کو دین کا ایک بڑا مرکز اور دعوت کا ایک بڑا مرکز بنائے، اور یہاں سے ایسے افراد تیار ہوں جو عالم میں دین کا کام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔